ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بزرگ اور بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح مقدس و مطہرہ پر ہم سب دل کی گہرائی سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین کرام، جہاں مومن مسلمانوں پہ پابندی ہو اس جگہ کا حشر کیسا ہوتا ہے، آئیں ذرا ہم اتہاس اور قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جانیں گے، پھر مانیں گے. پہلے جان لیں پھر مانیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کی خدمت میں ایک سورت جس کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے، اس سورۃ الفیل اور سورۃ البقرہ دونوں میں لوگ لطیفہ بنایا ہے. لطیفہ سمجھتے ہیں؟ چٹکلا سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں چٹکلا کسے بولتے ہیں؟ ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگ چٹکلا بنایا ہے سورۃ الفیل کے نام سے اور سورۃ البقرہ کے نام سے. ایک آدمی جا رہے تھے لاوا اسٹیشن، پہنچا، بڑے نمازی آدمی تھے اور مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا. گاڑی مغرب کو گھسی تو بولا یار گاڑی آتا ہے تو مغرب کی نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں ہلکی پھلکی. چنانچہ مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو خطیب صاحب، امام صاحب سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے. اور جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کا مفصل اور سب سے بڑی سورت ہے. حافظ تھے، پیچھے نمازی دیکھے، گدگدی لگی، بڑا لمبا قرات کر دیے. گاڑی آئی، رکی اور چلی گئی. اب تو یہ گاڑی ختم، اب دوسرا اور آخری گاڑی آنے والی تھی کلکتہ جانے کے لیے. عشاء کی اذان ہو گئی. آدمی بیٹھے تھے، بولے مولوی صاحب پھر نماز پڑھیں گے کیا؟ ہاں نماز تو پڑھ لیں گے، گاڑی آنے میں دیر ہے، تب تک نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں گے. کہا اب عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ کہا سورۃ الفیل پڑھ کے ختم کر لیں گے. کہا سورہ فیل پڑھیں گے. تو فیل کے معنی کیا؟ تو فیل کے معنی ہاتھی، بڑا بھرکم ہاتھی. اچھا مغرب میں کون سی سورت پڑھائے تھے؟ کہا مغرب سورہ بقرہ پڑھایا تھا. بقرہ کے معنی؟ بولے گائے. تو جاہل آدمی، مسافر جاہل اپنے دل و دماغ سے سوچا اور سمجھا اگر باپ گائے پڑھنے میں اگر ٹرین آئے اور چلی جائے تو یہ ہاتھی والا جب شروع کرے گا تو نہ جانے کتنی ٹرین آئے گی اور کتنی نکل جائے گی. صبح ہو جائے گی، چلو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے. تو کبھی کبھار لوگ چٹکلا بناتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر ہو یا عدم فہم کی بنیاد پر ہو یا آدمی کا موقع بحال دیکھ کر کے نماز نہ پڑھانے کی بنیاد پر ہو. بہرحال میں نے جو سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الفیل. اور یہ سورۃ الفیل کے اندر ایک مکمل کہانی ہے، واقعہ ہے. اس کو کہانی نہیں بلکہ واقعہ کہہ لیجئے، جو سچائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند دن پہلے کی ہے، زیادہ نہیں.
اللہ کے رسول دنیا میں آنے والے تھے. بعض مورخین اور مفسرین نے لکھا ارحاسات و بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورۃ الفیل اور مکے میں فیل والا یہ قصہ برپا ہونا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا کا استقبال ہے، آنے کے استقبال ہے کہ مکہ اب مکہ جیسی نہیں عظیم بستی بننے والی ہے. اور مکہ کے اندر جو برائیاں، مکہ کے اندر جو قباحتیں، مکہ کے اندر جو گندگیاں، مکہ کے اندر جو ظلم و ستم اور جس طرح سے جور و ستم سے مکہ کی زمین لبریز ہو چکی ہے، اب اس مکہ کو پاک ہونا ہے ہر اعتبار سے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جب پورے عرب کے اندر ایرانیوں کا ہی غلبہ تھا، قیصر و کسریٰ وغیرہ کا جو ہے غلبہ تھا، تو یمن میں ایک نائب بادشاہ رہا کرتا تھا، گورنر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ابرہہ نامی تھا. اور یمن کے لوگ عموماً عقیدت اور محبت اور الفت کے اعتبار سے مکہ کو پیارا سمجھتے تھے، چونکہ وہ زمانے سے آباء و اجداد کے زمانے سے ہی یمن کے لوگ مکہ آتے اور حج عمرہ کر کے گھر جاتے. جب ابرہہ یمن میں قبضہ جمایا، یمن کا جب باغ ڈور ابرہہ نے اپنے ہاتھ میں سنبھالا تو اس نے یمن کے اندر چینجنگ لائی، تبدیلی لائی، نیا قانون اور نیا اصول بنانا شروع کر دیا. ان قوانین میں سے جو بے شمار بنائے تھے ان میں سے یہ قانون یہ بنایا اس نے کہ آج کے بعد حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کوئی عرب مکہ نہیں جائے گا، بلکہ سارے لوگوں کو یمن آنا ہوگا، یمن آنا ہوگا. اور یمن میں اس نے کلیسا بنایا، بہت بڑا کلیسا بنا دیا، بہت ہی عظیم ہیکل کا. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ آج جس طرح سے ہندوستان کے صوبہ یو پی کے اندر جو ہے رام بابا کا جو ہے اتنا بڑا مندر بنایا ہے کہ دنیا میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کا ایک جو ہے مندر اور کلیسا اس نے یمن میں بنایا اور لوگوں کو پابند کر دیا کہ مکہ نہیں جانا ہے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے مکہ نہیں جانا ہے، تمہیں طواف کے لیے مکہ نہیں جانا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے یہیں پر ہمارے کلیسا میں کرنا ہے، یمن میں ہی کرنا ہے. چنانچہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں غیرت مند رہے ہیں، ہر زمانے میں کچھ حق کے طرفدار لوگ رہے ہیں، حق کے دیوانے رہے ہیں، تو ہر زمانے کے طرح اس زمانے میں بھی موجود تھے. چنانچہ کچھ غیرت مندوں نے کہا کہ یہ کیسا قانون تم نے بنایا، کہاں مکہ اللہ کا گھر، کہاں مکہ اللہ کا گھر کعبہ، اور کہاں تمہارا بنایا ہوا یہ کلیسا، کیا دونوں درجے میں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. چنانچہ کچھ لوگ محبت اور الفت میں اس گھر کے آس پاس جو ہے پیشاب پیخانہ کر دیا، اور پیشاب اور پیخانہ لے کر کے جگہ جگہ پہ کہیں دروازے پہ پوت دیا، کہیں کھڑکی میں لگا دیا، کہیں بیچ میں لگا دیا، کھمبے میں لگا دیا، اس طرح پورے گھر کو گھنا دیا. اور رات کی تاریکی میں اس نے یہ کام کر دیا. عقیدت میں کیا ہوگا کہ کہاں کعبہ اور کہاں یہ دونوں برابر کیسے ہوگا، عقیدت میں اس نے یہ کام کر دیا. صبح صبح جب اس میں کے اندر پجاری گئے، بدبو پائے، اور یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک پہنچایا کہ بادشاہ نامدار، آپ کے بنائے ہوئے گھر کے اندر جو ہے کسی نے ایسا بدسلوکی کیا ہے اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، نازیبا اور ناروا سلوک کیا ہے. بادشاہ آگ بگولا ہو گیا. آگ بگولا ہوا تو ہوا، بڑے جوش میں آیا، آپے سے باہر ہو گیا اور کہا کوئی نہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ عربوں کا ہی کام ہوگا. وہ خیالی پلاؤ میں کرنے والا تو یمن کا ہی تھا، لیکن اس نے مارے جوش نے مطعون سمجھا دیا کہ ہو نہ ہو جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں مکہ واسیوں نے ہی کیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، ہم مکہ کو ہی دکھا دیتے ہیں، ایک سبق ہم مکہ کو ہی پڑھا دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بانسری. 2014 کے بعد جیسا آندولن چلا ہندوستان میں وہ یمن میں چل رہا تھا.
یمن میں چلا اور وہاں ایک ڈھیر بڑی طاقتور ایک لشکر تیار کیا اس نے، اور اونٹوں سے، ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے اور ہر طرح کے ہتھیار سے لیس کیا، اور بادشاہ خود جو ہے اس کا روح رواں بن کر کے قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے چلا، اور پہلی پیغام بھیج دیا مکہ کو کہ جاؤ مکہ کے متولی سے کہہ دینا، خانہ کعبہ کے متولی سے کہہ دینا تمہارے گھر کی، کعبے کی ہم اینٹ سے اینٹ بجانے آ رہے ہیں، ایک ایک اینٹ کو ہم خبر لیں گے۔ چنانچہ 15-20 دن کے سفر کو طے کرتے ہوئے اس نے یمن سے مکہ مکرمہ، ایک وادی ہے جس کو حجاج کرام جانتے ہیں، وادی محشر کہا جاتا ہے، یہ مینا اور مزدلفہ کے بیچ کا راستہ ہے، تھوڑا سا وادی ہے، زیادہ نہیں، جتنا اپنا جلسے کا فیلڈ ہے بس اتنا ہی چوڑا ہے اور لمبائی میں کافی ہے، اتنا ہی ایریا کا نام ہے وادی محشر، حسرت والے وادی۔ اس وادی میں پٹائی ہوئی تھی ابرہہ اور اس کے جنود کی، تو جب وہاں عرفات میں وہ پہنچے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو اس نے بولا بھیجا، اور عبد المطلب کو کچھ کہے بغیر ان کے 200-250 اونٹ چل رہے تھے میدان میں عرفات میں، سارے اونٹوں کو گھیر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور گویا کہ ایک عتب کا فرمان مکہ والوں کے پاس بھیج دیا کہ جو لوگ ہمارے فرمان کا الٹا کریں گے ہم ایسے ان کا مال کو ہڑپ لیں گے، ان کی جائیداد کو ہڑپ لیں گے، ایک عتب مچا دیا اور مکے کے اندر ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کو جب بولا بھیجا تو عبد المطلب کو بلا کر کہا کہ یہی مکے کا سردار ہے؟ کہاں، یہ خانہ کعبے کا متولی بھی ہے، سردار بھی ہے، اور ان کے 200 اونٹ ہمارے قبضوں میں ہیں۔ کہا چاہو ہم سے کیا چاہتے ہو، مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو۔ عبد المطلب نے کہا تم سے کیا مانگوں گا، تمہارے جیسے ظالموں سے میں کیا مانگوں، اگر میں مانگ بھی لوں تو کیا تم رک جاؤ گے؟ ظلم تمہاری عادت ہے، ظلم تمہارے رگ و ریشے میں پڑی ہوئی ہے، تم ظلم کے لیے نکلے ہو، تھان مان سے نکلے ہو، میں تم سے کچھ نہیں مانگنے والا، البتہ میرے اونٹ تمہارے رکھوالوں نے گھیر لایا ہے، میں 200 اونٹ مانگنے آیا ہوں، میرا اونٹ مجھے واپس دے دے۔ تو مسکرایا اور کہا واہ، سنتا تھا عبد المطلب بہت عقل مند ہے، مگر یہ تو عقل سے پیدل نکلا، ہم تمہارے عبادت خانے کو ڈھانے آئے اور تم کو عبادت خانے کی کوئی فکر ہی نہیں، تم اونٹ کی فکر کر رہے ہو، 100-200 اونٹ کی فکر کرو، مال کی فکر کرو، یہ ہے نیتا مکے کا۔ مسکرایا، اس کے مسکراہٹ پہ عبد المطلب نے ایک جواب دیا اور کہا ہاں انا مالک الابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، اور جس گھر کو تم ڈھانے آئے اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس گھر کی حفاظت کرے گا، اس گھر کی حفاظت میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، ہم تمہارے درمیان حائل ہونے نہیں آئیں گے، ہم اونٹوں کے لیے آئے، ہمارا اونٹ دے دیا جائے۔ مسکرا کر اونٹ دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اونٹوں کو لے کر کے مکہ میں آئے، مکہ میں اعلان ہو گیا کہ دیکھو ساتھیوں، ابرہہ ایک جرار لشکر لے کر، بہت بڑی لشکر لے کر ہمارے مکے کے اوپر حملہ آور ہونے آئے ہیں، اور تم کو ہم آج ببانگ دہل کہتے ہیں، ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جن کو اپنی جان مال سے پیار ہو، محبت ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ لے، ابرہہ کے سامنے مقابلہ کے لیے کوئی نہ جائے۔ اور خود بھی عبد المطلب خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ کر گیا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا، اگر میرے بس میں ہوتا تو عبد المطلب کبھی بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہ بھاگتا اور پناگزی پہاڑوں کے اوپر نہ ہوتا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں لاچار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کے مقابلہ کروں، میرے پر ہتھیاروں کی کمی ہے، افواج کی کمی ہے، اور وہ ایک طاقتور فوج لے کر حملہ کر چکا ہے، مکے میں پڑاؤ ڈال چکا ہے، اللہ تو اس کو سنبھال لینا۔
اللہ اکبر. عبد المطلب پریشانی کے وقت، یہاں ایک دو نقطے کی بات بتا دوں. عبد المطلب ابھی تو اسلام لایا ہے نہیں لایا، مسلمان ہے نہیں ہے نہیں پتا، ابھی تو اسلام کے نبی ہی نہیں آئے ہیں، یہ تو فتنے کا زمانہ چل رہا ہے. لیکن مشرک رہتے ہوئے بھی خانہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر کے اللہ عز و جل کو پکار کر کے کہتا ہے اللہ تو اس گھر کا مالک ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرنا. حضرت عبد المطلب اور مکے والے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور جہاں تہاں چھپ گئے اور چھپ کر کے منظر دیکھنے لگا. ابرہا اپنے لشکر کو لے کر کے سب سے پہلے اونٹوں کا جو ہاتھیوں کا جو لشکر تھا اس کو آگے بڑھا دیا اور مست ہاتھیوں کو جو ہے پیٹ پیٹ کر کے پاگل کی طرح بنا دیا. یہ پاگل جیسا بن جائے تاکہ اس کے سونڈ کے سامنے جو بھی آئے کچل ڈالے. اس طرح کے افراتفری کا ماحول بنا دیا. اسی وقت اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حمایت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کے دین کی اپنے نبی کے آنے کی بشارت دینے کے لیے، اپنے نبی کے تعلق سے ماحول کو صاف اور اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا لشکر فوراً اللہ رب العالمین نے ایسا لشکر ایک تنظیم دیا اور بنایا کہ دنیا آج تک حیران ہے اور آج تک پریشان ہے، اس کے گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ابابیل نامی طیر پرندے کو اللہ رب العالمین یہاں مخاطب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں؟ اور کیسے دیکھتے آپ تو دنیا میں آئے نہیں تھے، جب تک ہم نہ بتائے آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. ہاتھی والوں کے ساتھ میں اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ میرے رب نے کیسا سلوک کیا. ارسل علیہم طیرا، اللہ نے چاہتا تو انسانوں کو بھی حمایت کے لیے کھڑا کر سکتا تھا، انسانوں کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی محبت کوٹ کر کے بھر دیتا، اور جو پیخانہ کر سکتے تھے وہ تلوار لے کر کے بندوقیں لے کر کے کھڑے ہو سکتے تھے، مگر اللہ کو ایک انوکھا منظر دکھانا تھا. آج کہا انسانوں سے میں کوئی مدد نہیں لوں گا، آج ایک ایسی مدد کروں گا کہ تاریخ کی دنیا میں ایک نام رہے گا اور ایک شان رہے گا، اور لوگ سوچے گا کہ اگر اللہ ذوالجلال نہ ہو تو یہ منظر کیسے برپا ہوا. اللہ کی عظمت پہ لوگ ایمان لے آئیں گے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو چھانٹ کر کے، جنات کو چھانٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے گھروں کو دیکھتے ہیں، جس کو ہم لوگ باوئی ٹائپ کا کہتے ہیں. باوئی بہت بڑا پرندہ بھی نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا پرندہ جو گھروں کے سوراخوں میں کبھی کبھی داخل ہو جاتا ہے، گھونسلوں میں داخل ہو جاتا ہے، چھوٹی سی سوراخ میں جا کر کے سما جاتا ہے، کبھی کبھی کوڑے کے اندر جو بانس کا چھیدا ہوتا ہے اس میں بھی گھر بنا کے رہ جاتا ہے. اتنا چھوٹا پرندہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنود بنایا. ان کو کیا بنایا؟ جنود بنایا، فوج بنایا، لشکر بنایا. یہ اللہ کی طرف سے آرمی بنا، اور ایک ایک آرمی کے ہاتھ میں 3 گولی اللہ رب العالمین نے دے دی. کہ ایک گولی تم کو زبان سے چھوڑنا ہوگا اور 2 گولی تمہیں دونوں پیر سے پکڑنا ہوگا. چنانچہ 2 پیروں میں 2 کنکری اور ہونٹ میں 1 کنکری لے کر کے یہ آسمان کی بلندی کی طرف چڑھ گئے، اور پورے کے پورے پرندے برابر پنکھوں میں ہل کر کے پورے آسمان کو گھیر لیا، اور وہاں سے اس لشکر زروار کو ٹارگٹ بنایا، اور اندھا دھندھا وہاں سے برسات کی طرح کنکریاں برسانے لگے. اللہ نے ان کنکریوں میں اتنا زہر بھر دیا تھا اور اتنا اس کے اندر بم کا جیسا اثر رکھ دیا تھا کہ جس کے سر پہ گرے وہ سر پہ گرے تو پیخانے کے راستے سے نکلے، اور جس جگہ گر جائے اس جگہ ساتھ ہی ساتھ سڑ جائے، ہڈیوں کو لگے تو چکنا چور ہو جائے. اس طرح اللہ رب العالمین نے زہریلے گولیاں دے کر کے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور کہا جاؤ، جو میرے گھر کا ادب و احترام کرنا نہیں جانتا اس کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں، اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں جو میرے گھر کو گرانے آیا. اللہ اکبر. چنانچہ اتنی بڑی لشکر پل بھر میں ملیا میٹ ہاتھی
کو لگا ہاتھی وہیں گر گیا، اونٹ کو لگا اونٹ وہیں گرا، اور گھوڑے کو لگا گھوڑا وہیں گرا، اور لشکر افراتفری کی حالت میں بھاگ نکلا۔ بھاگتے 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 جو بھاگ رہا تھا ابابیل اس کو بھگا رہا تھا۔ تو جائے گا کہاں سے؟ حکم تو ہمیں مل چکا ہے، لیکن یہ خبر جو مکے میں گھٹ رہا ہے، مینا کے اندر جو یہ خبر گھٹ رہا ہے، یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس کمینے بادشاہ کو پتہ کیسے چلے، ان کے کارندوں کو پتہ کیسے چلے؟ ایک سپاہی بھاگتے ہوئے یمن واپس جا رہا، جب سلطنت کو پہنچا وہیں پر اس کے سلطنت میں پہنچا کر کے ایک پرندے نے اپنے منہ کی گولی چھوڑی اور وہی اس کو قتل کر دیا۔ خبر پہنچ گئی کہ ہماری جتنی لشکر گئی تھی ایک بھی گھوم کر واپس نہیں، ایک جو یہاں خبر پہنچانے آیا تھا وہ بھی یہاں پہنچ کر کے ختم۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا اور کہا الم ترى، اے پیارے پیغمبر کہ آپ نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک، کس انداز سے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ سلوک۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وہ جو مکر اور فریب بنا کر آئے تھے اللہ اس کو گمراہ کس طرح سے کر دیا، راستہ سے کس طرح بھٹکا دیا۔ وہ آئے تو کعبہ گرانے، خود ملیا میٹ ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر اللہ رب العالمین ابابیل فرشتوں کو بھیجا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ بِحِجَارَةٍ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا، من سجیل، تہ خانے سے، زمین کے گہرائی سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے کر بھیجا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ مشین میں جب گیہوں کو داخل کیا جاتا ہے اور ایک طرف سے گیہوں داخل کرتے ہیں دوسری طرف سے ہوا اڑتی ہے اور بھوسے ادھر نکلتے ہیں، یعنی مشین گیہوں کو کھا کر کے جو بھوسا باہر پھینکتا ہے اس منظر کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے اور کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسوں کی مانند اس سے کر دیا۔ یہ بھوسا اس میں کوئی جان نہیں ہے، بڑے بڑے قوی ہیکل مضبوط آرمی آئے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کھائے ہوئے بھوسوں کے مانند اسے بنا ڈالا۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، ایک مسجد کی مخالفت میں ایک دیش آیا تھا، اس کی حالت کیا ہوئی؟ اور ہمارے اس دیش میں ایک کم کرنے چلا تھا اور اس میں اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ کوئی مسلمان کو دکانیں نہیں دی جائے گی، کوئی مسلمان کو یہاں دیکھنے آنے نہیں دی جائے گی، ہم نہیں جاتے تمہارے ایسے پروگراموں میں دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی ہلچلی مچائی، گنتے اب تک تھک چکے ہیں، پھر سہارا ہمیں کو دینا پڑا، پھر ہمارے ہی مساجد کے دروازے کھولنے پڑے، ہمارے ہی گھروں کو کھولنا پڑا، ہماری آنگن کو کھولنا پڑا، پھر ہمیں نے پہرا دیا، ہمیں نے سہارا دیا، تو تمہاری جان بچی۔ جہاں مسلمان نہیں ہوگا وہاں رحمت الہی نہیں ہوگی، وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں سزا ہی سزا ہوگا۔ نیک ارادے کے بجائے برے ارادے کے ساتھ جو کام تم کرو گے وہ ہمارے پکش میں ہوگا، تمہارا خلاف ہوگا۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین اس امت کی حفاظت کرے گا، اور حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اپنے مساجد کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عبادت خانوں کی جو ہے ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارا ایمان بھی اگر عبد المطلب سے ملتا جلتا ہوتا تو ہمیں اتنے بڑے پنڈال سجا کر کے دعوت کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ اپنے طرح سے ایک چھوٹی سی مسجد سجا دیتے، مگر برسوں ہوئے مسجد ابھی تک ویسے ہی ہے۔ ضرورت ہے ہمیں ایمان مضبوط کرنے کی۔ پہلے ایمان کو سدھاریے، ایمان مضبوط کریے، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو مال سے محبت کمزور پڑ جائے گا، اور جب مال سے محبت کمزور پڑے گا اس مال کو جہاں ایمان مضبوط ہوگا وہاں خرچہ بھی کیا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ آج سارے الزامات ہم عربوں کو دیتے ہیں، عربوں کو دیتے ہیں، مگر آج ہمارے مساجد تک، ہمارے مدارس تک، ہمارے یتیم اور غریب بچوں تک انہی کی کفالت سے پلتا ہے۔
تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے اندر کیوں نہیں اتنی جرات ہوتی ہے کہ تم بھی اسی طرح خرچہ کرو اپنے مال، اور ایک نہیں 20 اور سینکڑوں یتیم اور غریبوں کی کفالت کر کے اعلان کرو کہ ہم محتاج نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم کہنے کے لیے کچھ کہیں گے لیکن کرنے کی جب باری آتی ہے تھکے ہارے ہوتے ہیں، جیب پر ہاتھ نہیں جاتا۔ عزیز ساتھیو دوستو، ہم میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں اور وہ مال بے درد خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس کا ایمان اللہ پر ہوگا، یوم آخرت پر ہوگا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ ایک مومن انسان اور اس کے پاس جتنی جائیداد ہے یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے خرید لیا ہے۔ تمہارے جان بھی، تمہارے مال بھی، تم کو بھی اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کا خریدا ہوا غلام ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے لیے ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، سمجھنا نہیں چاہیے، ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں 4 قدم آگے بڑھ کر کے مال کو خرچ کرنا چاہیے، تب جا کے آپ اللہ کے نیکوکار بندوں میں آپ شمار ہوں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لا کر کے چھوڑ دیا، نماز نہیں، روزے نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، صدقات نہیں، کچھ بھی نہیں، الا الذین آمنوا کہا، اس کے بعد اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہو اچھے کام نہ ہو، فائدہ نہیں ہے اس ایمان کا۔ اچھے کام ہو اور ایمان نہ ہو، فائدہ نہیں ہے اس اچھے کام کا، لیکن دونوں اگر ساتھ مل جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ اچھے ساتھیو، اللہ رب العالمین جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہ عمل صالح کا تذکرہ ضرور کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے اور حق بات کے اوپر ڈٹے رہے اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ عزیز ساتھیو، یہ چند باتیں تھی، ٹائم ہو چکا ہے، میں اپنے تھے بہت زیادہ بول لیا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اگر یہ مناسب ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اللہ ساتھیوں کو ماننے کی توفیق عطا کرنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ رب العالمین اگر زبانی لغزش ہو گئی ہے، سمجھانے چاہ رہا تھا کچھ، بول دیا ہوں کچھ، اللہ رب العالمین سے اگر خطا ہوئی ہے تو درگزر فرمانا اور ہم سب کو معاف کرنا، اور جو بات کتاب اللہ کے خلاف ہو ہمارے ذہنوں سے اسے اجھل کر دینا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔